نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے برباد ہونے والوں کا تذکرہ آ رہا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے اور عاد نے اور میخوں والے فرعون نے۔ میخوں والے بڑے بڑے کیل جو لگا کر خیمے لگائے جانا، یہ سولی دیا کرتا تھا، میخوں والا فرعون، ان سب نے بھی جھٹلایا تھا۔ وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اور قوم سمود و قوم لوط نے اور ایکہ والوں نے، شعیب علیہ السلام کی قوم۔ اولئک الاحزاب، یہی وہ گروہ ہیں۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا پس ان پر عذاب آ پڑا۔ وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق، اور انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر ایک زوردار چیخ کا جس میں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، مراد کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، اور انہوں نے مذاق کے طور پر کہا معاذ اللہ کہ اے ہمارے رب ہمیں جلدی دے دے ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے، آج ہی دے دے عذاب۔ معاذ اللہ، یہ ان کی جرت کا بیان۔ اصبر علی ما یقولون، اے نبی علیہ السلام جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داود ذَا الْأَيْدِ، اور یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو علیہ السلام جو کہ قوت والے تھے۔ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک وہ خوب رجوع کرنے والے تھے، سبحان اللہ۔ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے پہاڑ ان کے ساتھ مسخر کر دیے تھے، اس صبح و شام تسبیح کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا، اور جمع کیے گئے پرندے بھی مراد مسخر تھے، وہ بھی تسبیح کرتے تھے۔ کُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یہ ایک ترجمانی ہے، داؤد علیہ السلام بھی تسبیح کرتے، پہاڑ بھی کرتے، پرندے بھی کرتے۔ لحن داؤدی بہت مشہور ہے، بڑی خوبصورت آواز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، اور ہم نے ان کو بادشاہت مضبوط کر کے عطا فرمائی اور ان کو حکمت عطا کی اور فیصلہ کن خطاب کی صلاحیت عطا فرمائی، خطاب بھی بہت عمدہ فرماتے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جبکہ وہ محراب کو پھان کر آ گئے تھے۔ داؤد علیہ السلام کے تعلق سے بیان ہے، انہوں نے اپنے اوقات کا خاص تعین کر رکھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، سلطنت کے امور چلانے کے لیے، دیگر معمولات کے لیے۔ ایک دن وہ محراب، خاص حجرہ جہاں عبادت کے لیے وقت گزارا جاتا تھا، وہاں پر دو افراد پھلانگ کر آ گئے دیوار کو، عجیب معاملہ ہوا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ، جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس تو ان سے گھبرائے۔ قالوا لا تخف، ان لوگوں نے کہا اب ڈریے مت۔ خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دو جھگڑا کرنے والے ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کر لی۔ فاحکم بیننا بالحق، تو آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ ولا تشتت واهدنا الى سواء الصراط، اور بے انصافی نہ کیجیے گا اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کیجیے گا۔ ان هذا اخی، بے شک یہ میرا ایک بھائی ہے۔ له 99 نعجة ولی نعجة واحدہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے۔ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب، بس اس نے کہا کہ وہ ایک بھی میرے حوالے کر دے اور اس نے مجھے گفتگو میں دبا لیا ہے، یعنی سینچری پوری کرنا چاہتا ہے، میری ایک دمبی بھی لینا چاہتا ہے، مجھ سے لے لینا چاہتا ہے۔ قال لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی اس نے تیری دمبی مانگ کر ظلم کیا ہے کہ اپنی دمبیوں کے ساتھ ملا لے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک اکثر شرکاء ایک دوسرے پر زیادتی کر لیتے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ معاملات کے اندر جب لوگ پارٹنرشپ وغیرہ کرتے ہیں، وہاں مل کر کام کرتے ہیں تو اونچ نیچ تو ہوتی ہے، ایمان اگر ہوگا تو معاملات ٹھیک رہیں گے۔ ایمان والے نیک اعمال کرنے والے اگر واقعتا نیک عمل کریں گے تو وہ معاملات کو بھی درست رکھیں گے، مگر ایسے لوگ بہت کم ہی ہوتے ہیں۔ آگے فرمایا وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے انہیں کچھ آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے رب سے مغفرت مانگی اور جھک کر سجدے میں چلے گئے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس پر بھی سجدہ لازم ہے، ہم بھی ادا کریں گے اور آپ بھی ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب یہ کیا واقعہ ہے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ بہتر رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک توجہ دلائی مگر کس لغزش وغیرہ پر اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، لیکن داؤد علیہ السلام کو کچھ احساس ہوا تو فوراً اللہ کے حضور سجدے میں چلے گئے۔ باقی تفصیلات تو آپ پڑھیں تفاسیر میں۔ اہم نقطہ کیا ہے؟ ہم تو گنہگار ہیں، پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ہمارا معاملہ
معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، یہ ہے جو ہماری سمجھنے کے لیے بات آئی۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ جب ہم مقدمات میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں آئیں، گھر میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، تو دونوں فریقین کی رائے کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تعلیم عطا کی گئی۔ بہرحال تفصیلات تفاصیل میں دیکھیے گا۔ فغفرنا له ذلك، اللہ فرماتا ہے بس ہم نے بخش دی انہیں ان کی یہ لغزش۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآب، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس قرب اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد بے شک ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ فاحکم بین الناس بالحق، پس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ولا تتبع الہوی، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا۔ فیضلک عن سبیل اللہ، تو یہ بات تمہیں ہٹا دے گی اللہ کی راہ سے۔ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس وجہ سے کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ داؤد علیہ السلام کو خلافت عطا ہوئی، تمام انبیاء اللہ کے خلیفہ، اللہ کے نمائندے تھے۔ اب ختم نبوت کے بعد خلافت کی ذمہ داری اجتماعی طور پر امت کے کاندھوں پر ہے۔ نبیوں والا کام امت کے ذمے، خلافت والا کام امت کے ذمے، اللہ کی زمین پر عدل کا نظام قائم کر کے عدل کے فیصلے کرنا لوگوں کے درمیان، یہ ذمہ داری اب امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اسے بیکار نہیں بنایا۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا۔ فویل للذین کفروا من النار، پس تباہی ہے کافروں کے لیے آگ کے عذاب سے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ام نجعل المتقین کالفجار، کہ ہم تقوی والوں کو بد کرداروں کی طرح کر دیں گے، فاسق و فاجر لوگوں کی طرح کر دیں گے؟ بالکل نہیں۔ ایک فرما بردار دوسرا نافرمان برابر نہیں ہے، ان کے انجام بھی برابر نہیں ہوں گے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے نبی علیہ السلام یہ برکت والی کتاب قرآن ہم نے آپ کو عطا فرمائی، نازل فرمائی آپ پر، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مزید توفیق دے، رمضان شریف میں اس کی تکمیل بھی ہو اللہ کے فضل سے، جو ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور رمضان شریف کے بعد قرآن کے کورسز میں شرکت کریں، قرآن کے محافل میں شرکت کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کو تلاوت میں بھی لانا ہے، سمجھنا بھی ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے، عمل میں بھی اس عمل میں بھی آگے بڑھنا ہے۔ قرآن کریم کے تعلق سے عرض کر رہا ہوں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت انس رضی صحیح بخاری حدیث نمبر 1865، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو اپنے 2 بیٹوں کا سہارا لیے چل رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کعبہ کو پیدل چلنے کی منت مانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے کہ یہ اپنے کو تکلیف میں ڈالیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوار ہونے کا حکم دیا۔